جو کہ زیادہ تر کوفہ کے نیچ اور بگڑے ہوئے لوگ ہیں، قیام کو چوٹ پہنچانے کے ارادے سے ان بہادروں کے اہل خانہ کو نشانہ بنائیں گے کہ جو قیام میں مؤثر ترین کردار ادا کرتے تھے اور ہیں، یعنی آپ سب کے شوہر۔ لہٰذا میں نے چاہا کہ آپ سب محل میں آ جائیں تاکہ دشمن کے نقصانات سے محفوظ رہیں۔ اس طرح سے آپ سب کے شوہر بھی آپ کی جانب سے مطمئن رہیں گے۔ دشمن کے شر دفع ہونے تک آپ سب دارالحکومت کے مہمان ہیں۔ یہ محل ایک حسین ظاہر اور خطرناک باطن رکھتا ہے۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ دھیان رکھیے گا کہ آپ لوگوں کے اخلاق اور کردار کو بدل نہ دیں۔ بانو عمرہ محل میں رہنے کے طور طریقوں اور آداب سے واقف ہیں۔ یہ آپ سب کی مدد کر سکتی ہیں کہ آپ پرسکون انداز میں رہ سکیں۔ خاموش، مجھے کیا کرنا ہوگا مختار؟ اصول دین پوچھ رہی ہیں بیگم؟ نہیں، میں اپنی ذمہ داری جاننا چاہتی ہوں۔ ظاہر ہے تمہاری ذمہ داری اندرونی معاملات کو سنبھالنا ہے۔ مجھے رہنے دو مختار، ناریہ زیادہ حق رکھتی ہے۔ تم سیاسی بیان دے رہی ہو؟ یہ کام تمہیں اس لیے سونپ رہا ہوں کیونکہ تم اس کے لیے ناریہ سے بہت بہتر ہو۔ اما جان میں شرمندہ ہوں، آپ کو پھر وہاں ٹھہرنا پڑ رہا ہے جو آپ کا گھر نہیں ہے۔ مجھے کوئی گلہ نہیں ہے میرے بچے، مجھے بھی بالآخر نہ چاہتے ہوئے چند دنوں کے لیے قید خانے کا مزہ چکھنے دو۔ کتنی سچی تعبیر ہے۔ راحلہ بانو، میں نے سنا کہ آپ آنے پر راضی نہ تھیں۔ حق پر ہیں۔ آپ سے یہی توقع کی جا سکتی ہے کہ آپ محل میں رہنے پر رغبت نہ رکھتی ہیں۔ اگر دشمن کی خبیثانہ تنیت نہ ہوتی تو میں زور زبردستی نہ کرتا۔ امیر، میرا راضی نہ ہونا لوگوں کی باتوں کے ڈر سے تھا۔ مجھے ڈر تھا کہ دشمن ہمارے محل میں رہنے کو فتنے کا بہانہ بنا لیں۔ مرحبا۔ بے شک آپ جیسی بلند طبیعت والی عورت ابراہیم جیسے ایک بڑے سردار کی ہمسری کے لائق ہے۔ مرحبا۔ ابو مفلس، جی امیر، مہمانوں کی ان کی رہائش گاہوں میں پذیرائی کی جائے۔ آپ لوگ چلیے۔ تشریف لائیے۔ شینی بانو، مجھے آپ سے کچھ عرض کرنا تھا۔ جی فرمائیے امیر۔ اگر کبھی ام ثابت سے کوئی تکلیف دہ بات سن لیں تو اسے معاف کر دیجیے گا، کہیں برا نہ مان جانا۔ میں اور کیا انصاروں سے اس کی زبان کے زخموں کے عادی ہو گئے ہیں۔ آپ بے فکر رہیے امیر، کوئی بھی امیر مختار کو میرے اور کیان کے دل سے نکالنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ اور پھر بانو عمرہ بھی تو ہے، ناریہ کی زبان کی تلخیوں کو بانو عمرہ کی مٹھاس دھو ڈالے گی۔ مرحبا، بہت خوب۔ یہ ہمارا چھوٹا کیان آخر کب اپنے بابا کی طرح بہادر جوان بن کر جنگ لڑے گا؟ غلام ہے آپ کا امیر۔ خدا سلامت رکھے اسے۔ چلیے۔ تمہیں اندر نہیں جانا ناریہ؟ نہیں مختار، ناریہ اس محل پر ایک بوجھ ہے۔ میں مزید تکلیف نہیں دوں گی۔ میں اور میرے بچے اس محل سے اپنے گھر واپس چلے جائیں گے۔ تم آخر اپنے اس چبھنے والے اخلاق سے کب دستبردار ہوگی ناریہ؟ زبردستی ہے مختار، حکم کیوں چلا رہے ہو؟ یہ محل بانو عمرہ کو مبارک ہو، جس کا باپ ایک دن اس محل کا بادشاہ تھا۔ دیوانی ہو تم، اگر چاہو تو یہاں پر بھی اپنے گھر کی طرح حکومت کر سکتی ہو۔ عمرہ تو صرف راستہ دکھانے والی ہے۔ مجھے نہیں چاہیے مختار، میں عورتوں کے لشکر کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے نہیں رہ سکتی۔ میں اپنے گھر میں بہت پرسکون رہوں گی۔ کون سے اپنے گھر میں؟
जब तक शिमर ज़िलजोशन जिंदा है मुख्तार का घर खराब ही रहेगा। रात के पहले पहर को तुम्हारे घर पर हमला किया गया, तुम्हारे गुलाम हुलू को भी मार दिया गया।